اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے اہم ترین معجزات میں سے ایک ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کی ایک واضح دلیل ہے۔ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال پیش آیا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی۔ اس سفر کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دعوت اور تبلیغ کی سخت آزمائشوں کا سامنا تھا۔ مکہ کے کافروں کی شدید مخالفت، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کی وفات جیسے غمناک واقعات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلی طور پر متاثر کیا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا عظیم معجزہ عطا فرمایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور تسکین ملے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ نجم میں بھی اس واقعے کے کچھ پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام براق نامی سواری پر لے کر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے۔ راستے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف مقامات دکھائے گئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جائے وفات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش اور قوم عاد اور سمود کی بستیاں۔ بیت المقدس پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی، اور نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جہاں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے اکیلے جانا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوئے۔ معراج کی اس پاک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے 3 عظیم تحفے بھی عطا کیے گئے، جیسے 5 وقت کی نماز امت مسلمہ کے لیے فرض کر دی گئی، جو شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں ملی تھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست پر ان نمازوں کو کم کر کے 5 کر دیا گیا۔ دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ آیات امت مسلمہ کے لیے ہدایت، رحمت اور مغفرت کا پیغام ہے، اور تیسرے نمبر پر امت کی بخشش کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھے گا وہ بخشا جائے گا۔ اس واقعہ معراج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے، اور نماز دین اسلام کا بنیادی ستون ہے، جو اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان بے مثال ہے، اور صبر و استقامت ہر آزمائش میں کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ واقعہ معراج ایمان کا ایک لازمی جز ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مقام اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے کو عقیدت کے ساتھ قبول کریں اور اسے ملنے والے درس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور مطمئن رکھے، آمین۔